کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر، شو ہے یہ اصلاح احوال اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، ان کو کرتے ہیں پروگرام میں ویلکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ علیہ۔ کیسے حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ بخیر وفیت، ماشاءاللہ۔ اور سر آج کا ٹاپک ہے ہمارا رزق حلال اور حرام کے جو اسلامی تصورات ہیں اور دور حاضر کی مادہ پرستی کا سدباب، تو انشاءاللہ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ قرآن و حدیث کی روح سے رزق حلال اور رزق حرام کے معنی اور مفہوم واضح فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات میں رزق حلال اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے اور بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ تو اسلام ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دین فطرت ہے، یہ اپنے ماننے والوں اور پیروکاروں کو ہر قدم پہ گود سے لے کے گور تک، یعنی ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی دیواروں تک زندگی کے ہر مرحلے میں بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، تم گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ تو اب رزق جو ہے، کھانا پینا جو ہے، یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یقیناً اسلام نے ہمیں ایک ہمہ جہت، ایک انتہائی باوقار جو ہے وہ ضابطۂ حیات عطا کیا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رزق حلال کمانا اور کھانا جو ہے یہ باقی فرائض کی طرح ایک لازمی فرض ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر عبادت کے 10 حصے ہوں تو ان میں 9 حصے رزق حلال کمانا اور کھانا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے مفہوم کو سمجھنا اور اپنے لیے رزق حلال طلب کرنا اور اس کے لیے چارہ جوئی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حرام یا لقمہ حرام سے بچنا، یہ باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہر کلمہ پڑھنے والے پہ فرض عین ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلے ہم ان لفظوں کو تھوڑا سا سمجھیں گے۔ حلال جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ عمل، وہ طریقہ، وہ راستہ جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے اور اس کو بجا لانے کے لیے ہر کلمہ پڑھنے والے کو باقاعدہ جو ہے اجازت مرحمت کی ہے۔ جب ہم لفظ حرام بولتے ہیں تو حرام کا مطلب لفظی معنی تو اس کا حرمت ہے، تو یعنی جس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ بعض اگر لفظوں میں جائیں تو حلال یہ حلن سے نکلا ہے، یعنی کھول دینا، گرہ کھولنا، یعنی جس کی شریعت نے گرہ کھولی ہے، اور حرام جو ہے جس کی شریعت نے گرہ نہیں کھولی اور جس کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے، تو یعنی اس کا کوئی دائرہ اختیار اور قدرت ہوتا ہے، تو اس میں اجازت نہیں ہوتی کہ اس کی چراگاہ میں کوئی اور آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو چراگاہ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں کہ کوئی اس کے اندر مداخلت نہ کرے، جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ المومن علی المومن حرام دامہ و مالہ و عرضہ، ایک مومن پر دوسرے مومن کا حرام ہے کیا؟ اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت، یعنی کسی دوسرے کا یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کی جان کو نقصان دے، کسی مومن کے مال کو نقصان دے، کسی مومن کی عزت جو ہے اس کو پائمال کرے۔ تو جب دوسرا لفظ اس کے ساتھ رزق کا آ جاتا ہے تو
رزق جو ہے یہ بظاہر جو کھانے پینے کا نظام ہے، رزق جو ہے جو کچھ انسان کو نصیب ہوتا ہے، قرآن پاک میں اس لفظ کو بھی استعمال کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا اور اس میں سے رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو دیا ہے، يُنْفِقُونَ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو رزق میں صرف یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، رزق کے اندر جو ہے وہ اسلام میں وسیع مفہوم ہے، اس میں ایمان بھی آ جاتا ہے، رزق کے اندر جو ہے وہ عزت اور تکریم جو اللہ نے انسان کو دی وہ بھی آ جاتی ہے، رزق کے اندر نیک صالح اولاد بھی آ جاتی ہے، رزق کے اندر تمام اعمال صالحہ بھی آ جاتے ہیں، رزق کے اندر رشد و ہدایت بھی، نیکی ہدایت کی توفیق بھی، بلکہ جتنے اخلاق جلیلہ اور اوصاف حمیدہ ہیں، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل، یہ سارے کے سارے اللہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ سارا کچھ شامل ہے۔ یعنی جب اللہ نے تعلیم دی، ہدایت دی، تو اس کو خیر کے لیے، بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے استعمال کرنا۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے رزقناہم دیا ہے ان کو ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے رزق حلال سے مراد ہوا کہ وہ رزق جو ہم کماتے ہیں، وہ پیسوں کی صورت میں ہو، وہ جناز کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی انداز سے ہو، وہ ذریعہ جو ہے حلال ہونا چاہیے۔ اور جو رزق حرام ہے، یعنی وہ طریقے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس سے انسان جو ہے اس کے قریب نہ جائے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا، بھئی جو چیز تمہیں شک میں ڈالے تم اس کو چھوڑ دو، اور جو چیز شک میں نہ ڈالے اس کو تم بچا لاؤ۔ اور قرآن پاک میں بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں جن کی بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، کچھ مشتبہات ہیں۔ تو وہ لوگ جو کوئی نہ کوئی جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ مشتبہات کے پیروی میں لگ جاتے ہیں، تو مشتبہات سے بچنے کا حکم ہے۔ تو قرآن و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ کلام پاک سورہ نحل آیت 114 میں فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس ہے لوگوں، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اے لوگو، جو کچھ اللہ نے تمہیں حلال رزق زمین میں عطا کیا ہے اور پاکیزہ، تو تم اس کو کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس اعتبار سے متعدد حدیث ہیں قرآن پاک میں، بے شمار آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ پھر جو ہے یہ بھی فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ تو حرام سے منع کیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور لوگوں کو حکمرانوں کی طرف ہانک کے نہ لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم کھا جاؤ ہڑپ کر، جو بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو۔ تو اس اعتبار سے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یہ سورہ نساء آیت نمبر 29 میں، کیا ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ تو ان سب ہدایات کی روشنی میں جو ہمارے سامنے شریعت سے بات آتی ہے کہ نمبر ایک، وہ چیز جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں تو وہ حلال ہونی چاہیے، جو بنیادی نقطہ ہے۔ ہم پیسہ حاصل کرتے ہیں، ہم گندم یا اجناس یا کوئی بھی نعمت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ حلال ہونی چاہیے۔
اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے. تجارت کے ذریعے اپنی خدمات پیش کر کے سروسز دے کر جو ہے وہ، یا کھیتی باڑی کے ذریعے، تو چیز بھی حلال ہو اور وہ طریقہ بھی حلال ہو. یہ دونوں چیزوں کا حلال ہونا ضروری ہے. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ چیز تو حلال ہے، مطلب پیسہ حاصل کر رہے ہیں، گندم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے حصول کا ذریعہ حرام ہے. یعنی وہ چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، غبن کے ذریعے، جھوٹ بول کر، یا جو شریعت نے منع کیا ہے جن طریقوں سے، رشوت کے ذریعے یا سود کے ذریعے، تو ہم نے دولت اور پیسہ یا اجناس حاصل کی، وہ تو حلال تھی لیکن طریقہ حرام ہوا، لہذا وہ بھی حرام ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ چیز بھی حرام ہے اور اس کا لیکن حاصل کرنے کا طریقہ حلال ہے. وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے کہ چلو رات کو تو مجھے بھنگ دے دینا، یا میں یہ ڈیوٹی کرتا ہوں اور اس سے کوئی مجھے برائی کا راستہ جو ہے وہ دے دینا، تو یہ بھی حرام ہوگا. یعنی چیز حرام ہے اور اس کا اگر طریقہ حلال ہے کہ وہ مزدوری کر کے، محنت کر کے، یا انسان کسی بھی اور ذریعے سے جو حلال ذریعہ ہے، وہ اگر کوئی حرام چیز خریدتا ہے یا اپنے تصرف میں لاتا ہے، وہ حرام ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ چیز بھی حرام ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی حرام ہے. کہ اگر کوئی شراب ہے، کوئی منشیات ہیں، یا کوئی جس کو شریعت نے منع کیا کہ جس طرح یہ سور جو ہے، خنزیر جو ہے، اس کا کاروبار، تو یہ چیز بھی حرام ہے اور اس کو ڈاکے کے ذریعے، چوری کے ذریعے، غبن کے ذریعے حاصل کرتا ہے. تو 3 صورتیں جو ہیں، نمبر 1 چیز جو ہے وہ حلال ہے لیکن طریقہ حرام ہے، وہ بھی منع ہے. چیز حرام ہے لیکن حاصل کرنے کا طریقہ حلال ہے، وہ بھی منع ہے. چیز بھی حرام ہے اور حاصل کرنے کا ذریعہ طریقہ وہ بھی حرام ہے، یہ بھی منع ہے. صرف ایک صورت جائز ہے کہ ہم جو چیز حاصل کر رہے ہیں وہ بھی حلال ہونی چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ بھی حلال ہونا چاہیے. صحیح. مطلب جو قرآن و حدیث کی روح سے آپ نے بتایا کہ رزق حلال میں آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو بھی چیز جو رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک تو حلال ذریعے سے آیا ہو، وہ چیز ہو بھی حلال، بذات خود بھی حلال ہو. اچھا، دوسرا سوال یہ کہ جیسے بھی آپ نے کچھ مختلف چیزیں بتائی ہیں حلال اور حرام کے حوالے سے، اگر ان کی ایک فہرست بنائی جانی ہو تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں بالکل. دیکھو، حلال اور حرام جو ذرائع آمدن ہے، اس کی باقاعدہ میں نے جو قرآن پاک سے یاد پڑھی ہے کہ اس کا مطلب اس کی فہرست میں انسان کے لیے کھانے پینے کا جتنی چیزیں ہیں، سوائے ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، جیسا قرآن پاک میں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ الا من اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. دیکھو، اللہ نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر مردار، یعنی اسی مردار کا، مردہ چیز کا جو ہے وہ استعمال جو اللہ نے حرام کیا. انما حرم علیکم المیت والدم، اور بہتا ہوا خون، یعنی مشرکین عرب جو ہے اور بعض اقوام جو ہے وہ جانور کو ذبح کرتے تو جو خون نکلتا تو خون جو ہے وہ اس کو بھی پی جاتے یا اس کو بھی تصرف میں لے آتے. ہاں، اسلام نے وہ جو جمع ہوا خون ہے، اس طرح جو جس کو ہم کلیجی وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ حلال ہے، لیکن جو بہتا ہوا خون، دم کہتے ہیں، وہ خون جو بہ رہا ہے، چل رہا ہے، تو وہ بھی حرام ہے. لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت وہ بھی اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے. اور پھر وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جس کو ذبح کرتے وقت جس طرح مشرکین عرب جو ہے وہ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی بجائے وہ کہتے تھے بے اسم لات و منات و عزا و حبل، یعنی ہم لات اور منات اور حبل عزا جو ان کے نام لے کر وہ اس سے وہ ذبح کرتے کہ ہم نے یہ ان کو دیوتا بنایا ہوا ہے اور ہم ان کی خوشنودی کے لیے. تو وہ چیز جس پہ اللہ کے رضا اور اللہ کے نام کے علاوہ جو ہے وہ کسی غیر اللہ کا نام لے کر جو ہے
اس کو ذبح کیا جائے، یا جس کو شریعت میں کوئی جھٹکا جو کہتے ہیں کہ وہ برائے سیدھی گردن اتار دیں، نہ اس میں کوئی پڑھائی ہوئی اور نہ اس کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا، تو وہ بھی مردار کے ہی کھاتے میں آئے گا۔ پھر ایک اور جگہ یوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما حرم، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس چیز کو، الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان فاجتنبوہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تمہارے لیے کس کو؟ بتوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان، اے ایمان والو بے شک یہ خمر جو ہے، خمر سے مراد ہر قسم کی وہ شے جو انسان کو اس کی عقل پہ پردہ ڈال دے، اس کو جو ہے وہ شراب کہہ دیں، یعنی ہر وہ چیز جس کے اوپر فقہا نے جو ہے وہ خمر کا لفظ جو ہے وہ قائم کیا ہے کہ جس سے انسان کی عقل جو ہے وہ ماری جاتی ہے اور اس کے حواس جو ہے وہ معطل ہو جاتے ہیں اور نشے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ تمہارے اوپر ہے ایمان والو، اللہ نے حرام کیا۔ والمیسر، اور جوا جو ہے، جوے کے ذریعے جو لوگ مال کماتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ بھی حرام، اس کو بھی کہا۔ والانصاب، اور بت، والازلام، اور پانسے، یہ پانسے کے تیر جو ہیں یہ بھی جوبے کی ایک قسم تھی۔ رجس من اعمال الشیطان، یہ سب پلید ہیں اور شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، پس ان سے بچو اور اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اسی طرح دیکھو ایک لفظ بیان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا فی الارض حلالا طیبا، نمبر ایک حلال ہونی چاہیے، دوسری طیب بھی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ سبزی حلال ہے، آپ کوئی بھی جو ہے، آپ بینگن لے لیں، آپ کدو شریف لے لیں، آپ آلو لے لیں، لیکن اگر وہ طیب نہ ہو، اگر وہ خراب ہو جائیں، ترک جائیں یا روٹن ہو جائیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کیڑے پیدا ہو جائیں، تو وہ چیز بھی کھانا جائز نہیں، کیونکہ وہ حلال تو تھی لیکن اب طیب نہیں رہی۔ گوشت اگر سڑا ہوا ہے، جلا ہوا ہے، یا وہ باسی ہو گیا اس طرح کا کہ جس کے اندر تف ہونا، یعنی جو میڈیکلی ان ہائیجینک ہو گیا ہے، تو وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے پتہ چلا کہ جو فہرست جو حاصل کرنے کے طریقے ہیں وہ کیا ہے، وہ تجارت کے ذریعے، اپنی سروسز سیل کر کے، آپ کھیتی باڑی کر کے، اور دیگر جتنے ذرائع ہیں جن کو شریعت نے حلال کہا، اور حرام جو ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے اس کے بھی بے شمار جو ہے شریعت نے بیان کے بعد چوری ہے، اس کو حرام کیا، لوٹ مار اور ڈکیتی ہے، اس کو حرام کیا، اور ناپ تول میں کمی کر کے جو رزق کمایا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، یعنی وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَطَّفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، یہ سورہ متطففین میں تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھٹا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ناپ تول میں کمی کر کے یہ بھی حرام ہے۔ پھر رشوت کا جو طریقہ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، یہ جو بعض ٹاؤٹ بن جاتے ہیں اور بعض وہ مڈل مین بن کے جو ہے وہ غلط کاریاں کرتے اور کراتے ہیں، تو وہ مال بھی رشوت کا، راشی اور مرتشی کلاہما فی النار۔ سرکار نے فرمایا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ پھر سود کے ذریعے، جیسا کہ قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا بھئی یہ تجارت جو ہے یہ بھی تو ربا ہے، سود کی طرح۔ اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، لین دین کو حلال کیا ہے لیکن اس نے سود کو حرام کیا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو
اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور پھر یہ جوا جو ہے، یہ بھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی آیت پڑھی کہ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور پاسے سب شیطانی کام ہے، ان سے بچو۔ پھر حرام اشیاء کی تجارت کرنا، شریعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کے حوالے سے 10 لوگوں کو مجرم قرار دیا اور ان پہ لعنت کی، جو شراب تیار کرنے والا ہے اور جس کے لیے تیار کر رہا ہے وہ بھی، اور جو پینے والا ہے، جو اس کو پلانے والا ہے، جو لے کے جانے والا ہے، جو بیچنے والا ہے، جو اس کی قیمت کھانے والا ہے، اور جو اس کی خرید و فروخت میں ممد اور معاون ہوتا ہے۔ تو یہ 10 قسم کے سارے لوگ جو کسی بھی درجے میں اس میں ملوث ہیں، وہ سارے کے سارے شرابی لکھے جائیں گے، اور شریعت کی روح سے سب کے لیے جو ہے وہ ایک ہی یکساں سزا ہوگی۔ پھر یہ عصمت فروشی اور قحبہ گری جو ہے، اس کو بھی شریعت نے منع کیا، جو اپنی جو ہے وہ عزتوں کو بیچتے ہیں اور اس طرح کے طریقے سے وہ مال حاصل کرتے ہیں۔ پھر ملاوٹ اور دھوکہ دہی سے جو چیز حاصل کی گئی، سرکار نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور غصب کر لیتے ہیں بعض لوگوں کا مال، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ پھر جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، فرمایا کہ وَمَن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ یہ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر انسان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ بعض کا کوئی مشین لے کے جاتا ہے، گاڑی دے کے جاتا ہے ٹھیک کرانے کے لیے، تو بعض جو ہے اس میں سے، کیونکہ اب وہ امانت دار ہے اس چیز کی محافظت کا، تو اس میں سے اچھے پرزے بعض نکال کے ردی اور پرانے پرزے اس میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ بھی سارا کچھ خیانت میں آئے گا۔ یا کسی نے اچھا مال دیا ہے تو اس میں سے کچھ اس نے چاول ہے مثال کے طور پہ، تو اچھے چاول نکال کے تو اس میں کچھ دوسری کیٹیگری کا یا ٹوٹا وغیرہ جو ہے وہ ڈال دیا، تو یہ سارا کچھ خیانت میں آئے گا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں شریعت نے پوری ایک فہرست جو ہے وہ دی، جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حلال کے بھی ذریعے اللہ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے، اور حرام کے ذریعے بھی بیان کی۔ بہت خوب جی لسنرز، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ جی تو ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال، اور ہم بات کر رہے ہیں آج رزق حلال اور رزق حرام دونوں کے حوالے سے۔ اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے حلال اور حرام کے ذریعے آمدن بھی بتایا کہ کس طرح سے ان کی فہرست بنائی جا سکتی ہے، پھر پہلے رزق حلال اور رزق حرام کے کچھ جو معنی اور مفہوم بھی واضح کیے تھے۔ اچھا، اب میں یہ جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ جو رزق حلال ہے اس کے فوائد و ثمرات جو ہیں وہ آپ ہمیں بتا دیجیے، اور اگر ہم حرام مال کی بات کریں تو اس کے کیا مضمرات ہوں گے، معاشرتی روحانی طور پہ کس طرح سے فرد اور معاشرے کو یہ متاثر کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس سب سے پہلا اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے اس کی زندگی اور اس کی موت، اس کا مال، اسباب، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی حکم تھا کہ آپ فرمائیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے محبوب، آپ اعلان کر دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، ہر سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور میں اسی بات کا اعلان کرتا ہوں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں سب سے پہلے اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اور یہ بھی ساتھ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال جو ہے وہ جنت کے بدلے میں
خرید لیے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ مومن کی جان بھی اللہ کی امانت ہے، اور اللہ نے جو کچھ مال دیا ہے، جو ہم حلال ذرائع سے کمایا ہے، اکٹھا کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کریم جب ہماری جانوں کا بھی مالک ہے تو مالوں کا بھی مالک ہے۔ ہم اپنی جان میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے، یعنی اپنے جسم سے ہم کوئی گناہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے جو آنکھیں ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کانوں کے بارے میں بھی، دلوں کے بارے میں بھی، جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ہاتھوں سے چوریاں نہ کرو، قدموں کو برائی کی طرف لے کے نہ جاؤ۔ انما حشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت محمدی کے اندر اپنی انگلی کاٹنا، اپنے آپ کو نقصان دینا یا خودکشی کرنا یہ مطلقاً حرام ہے۔ لا تلقوا ایدیکم الا التہلکہ، فرمایا خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہی وجہ ہے کہ مریض کو بھی ہے کہ اگر تم مریض ہے، بیمار ہے، اور وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے بیماری بڑھ سکتی ہے تو حکم ہے کہ تم بیٹھ کے پڑھو، اور اگر پانی استعمال کرنے سے بخار یا بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو تم تیمم کرو۔ تو اپنی جان کو بے جان نقصان دینا، اسی طرح مال جو ہے اس کو بھی نقصان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث میں جب ہمیں رزق حلال کمانے کا حکم، رزق حرام سے بچنے کا حکم ہے، تو یقیناً سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کے حکم کو گویا کہ بجا لا رہے ہیں۔ پھر جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرام سے جو پرہیز کرنے والا انسان ہے، قیامت کے دن مجھے اس سے حساب لیتے ہوئے شرم محسوس ہوگی۔ گویا کہ رزق حلال کمانے والا جو ہے اور کھانے والا ہے، اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیں گے۔ پھر سرکار نے بھی فرمایا کہ بہترین عمل جو ہے وہ رزق حلال کمانا ہے، اور حلال طریقے سے روزی کمانا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اور یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے جتنے انبیاء تھے اور جتنے اہل ایمان ہوئے ہیں، وہ سب کو اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دو کام کرو، کہ رزق حلال کھاؤ اور سچ بولو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ۔ گویا کہ لقمہ حلال یعنی عقل حلال اور صدق مقال یہ انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا ہر ایسی بے جو مقبول ہے ان میں سب سے بہتر ہے، اور حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے حرام ذرائع سے روزی کمائی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی مانند روشن ہوگا، یعنی حلال طریقے سے روزی کمانے والا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو 40 دن تک لقمہ حلال اپنے پیٹ میں لے جائے، اللہ اس کا سینہ نور سے بھر دیتا ہے۔ اور حرام رزق کمانے والے اور کھانے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ اگر ایک شخص حرام مال کھاتا ہے اور پھر اس میں سے صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندگی کو گندگی سے صاف نہیں کرتا۔ اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا۔ اور جو شخص مرنے کے بعد حرام مال چھوڑ جائے گا تو اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ گوشت کے جس نے حرام کے مال سے پرورش پائی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور ہر وہ گوشت جو حرام مال سے پلا ہوا ہے آگ میں جانے کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اور جس آدمی کے پیٹ میں ایک بھی لقمہ حرام کا چلا گیا 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ جس نے 10 درہم کا لباس خریدا، ان میں سے ایک حرام کا تھا، جب تک وہ لباس اس آدمی کے جسم پر رہے گا اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی مسافر ہو کر لمبا سفر کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے بھی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اگر اس کے جسم میں گوشت جو ہے وہ حرام کمائی سے بنا، خون حرام کمائی کا، لباس حرام کمائی کا۔ تو اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ اسلامی تعلیمات کے اندر جو ہے
وہ رزق حلال یہ دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی، معاشی، معاشرتی اور فرد اور پورا معاشرہ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ حلال رزق سے فیضیاب ہوتا ہے اور حرام رزق سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے اتنے سخت قسم کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناپسندیدگی کا جو وہ اظہار کیا گیا ہے. اور یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ رزق حلال جو کماتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. رزق حلال کمانے والا رحم دل اور ہمدرد ہوتا ہے. پھر رزق حلال کمانے والے کو اللہ مال صالحہ کی توفیق دیتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ رزق حلال کمانے والے کو دلی اور قلبی اللہ سکون عطا کرتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اس کی دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں. اور رزق حلال کمانے والے میں سخاوت کا جذبہ جو ہے وہ موجزن ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ہمہ جہت جو فائدے ہیں جو حرام کمائی ہے، چوری، ڈاکہ، جوا، شراب، جن کا بھی ذکر کیا، آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے گویا کہ حقوق کو غصب کر کے اور معاشرے میں امنی پیدا کر کے یہ سارا مال بٹورا جاتا ہے یا اکٹھا کیا جاتا ہے. تو اس میں کس طرح 1% بھی خیر ہو سکتی ہے. جی بہت زبردست، بہت خوب. اچھا یہاں پہ ہم لسنرز ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے فوراً بعد واپس آئیں گے تو مزید ہم اپنے سوالوں کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ. لسنرز ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال اور آج ہم رزق حلال اور رزق حرام کے اوپر بات کر رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ کیا فوائد و ثمرات ہیں. اور اب میں جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم سیرت طیبہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو اس کے حوالے سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی، صحابہ کرام کی اگر ہم دیکھیں ان کی بھی مثال ہمیں ملتی ہے، تو ان کے کچھ اصول جو ہیں وہ ایک تو بیان فرما دیں. اور ساتھ میں یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو نوجوان نسل کس طرح سے لقمہ حلال کمانے اور کھانے کا جذبہ پیدا کر سکتی ہے اپنے اندر. دیکھو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، بلکہ سب اہل ایمان اور ساری انسانیت کے لیے دنیا میں کوئی بھی شاید ہی ایسا مذہب ہو جو یہ چوری، ڈاکہ اور ظلم اور بددیانتی جو ہے اس کو جو آنر کرتا ہو. آج بھی دنیا میں آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، کہ ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر ہم سیرت طیبہ جو یقیناً ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی سیرت اسوہ حسنہ ہے. تو اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کو آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچ بولتے ہیں اور امانت دار ہیں. تو یہ وہ دو وصف تھے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمہ جہت اعلان نبوت سے پہلے بھی برکتیں عطا کی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تجارتی مال دے کے بھیجا اور میسرہ اپنا جو غلام تھا اسے خاص طور پہ کہا کہ آپ کے ہر معاملے کا جائزہ لیا جائے. تو آپ نے وہاں تجارت کر کے روٹین سے بہت زیادہ اس میں نفع بھی ملا، کامیابی بھی ملی. تو جب میسرہ نے رپورٹ لی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں خاتون اول اور ام المومنین کا اللہ نے ان کو یہ شرف عطا کیا، تو انہوں نے کہا کہ سرکار کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ریٹ کم رکھتے تھے اور سیل کو زیادہ کرتے تھے. دوسرے نمبر پہ آپ جو ہیں وہ جو مال بالکل صاف ستھرا ہوتا اس کو علیحدہ رکھتے اور جس میں تھوڑا سی کمی ہوتی اس کی کیٹیگری علیحدہ بناتے. اور خریداروں کو سب سے پہلے آپ ان چیزوں کے جو کم کیٹیگری کے ہیں ان کا بارے میں بھی بتاتے، جو اچھی کیٹیگری کے ان کا بھی بتاتے. یعنی آپ جو عیب اور نقص ہے وہ بیان فرما دیتے. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے وہ ایک اونٹوں تجارت کی اور خچر وغیرہ یا گھوڑے آپ نے فروخت کیے. تو آپ کو ذہن میں آیا کہ وہ جو بلک میں وہ لاٹ بیچی گئی ہے تو اس میں ایک جانور کی جو ٹانگ ہے اس میں تھوڑی سی خرابی ہے. وہ آپ کو فوراً یاد آیا تو آپ گھوڑا لے کے تیزی کے ساتھ دوڑتے گئے اور اس قافلے کو جا لیا. انہوں نے کہا بھئی
میں نے جو تمہیں اتنے جانور فروخت کیے اس میں سے ایک جانور جب اس کی ٹانگ میں کمی ہے یا وہ لنگڑاتا ہے، وہ سارا گروہ اکٹھا تمہارے پاس چلا گیا، تو یہ اس کے پیسے واپس لے لو یا پھر اس کا ریٹ کم ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جناب ہمیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو یہ جانور تھے یا اونٹ تھے، ہم نے تو ان کو ذبح کرنا تھا، تو بہرحال یہ آپ کا بڑا پن ہے، تو آپ نے جو کمی تھی ان کو پیسے دوسرے واپس کر دیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی کی، پھر آپ نے غلہ بانی بھی کی، آپ لوگوں کے جانور جوانی میں وہ ان کو چرانے کی بھی ڈیوٹی دیتے رہے، اور اس سے جو جائز اجرت ہوتی وہ بھی آپ ان سے لیتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھی یہی تعلیم دی۔ دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا قافلہ شام کی طرف جاتا تو آخری جانور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ملک شام میں ہوتا پہلا جو ہے، اور آخری وہ مکے میں ہوتا، یعنی اتنے طویل ان کے قافلے ہوتے۔ تو اللہ نے ان کو اتنی برکت دی، اگر انہوں نے جو اسلام کے لیے مال خرچ کیا ہے وہ اگر اکٹھا کرائیں سارا، تو میرے خیال ہے سارے صحابہ نے جو مل کے علیحدہ سرکار کو پیش کیا پھر بھی وہ زیادہ ہے۔ تو ان کو اللہ نے حلال ذرائع سے وہ مال کماتے، زکوٰۃ ادا کر کے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ تبوک میں فرمایا کہ بھائی مال لاؤ، تو آپ نے اتنا زیادہ مال 900 گھوڑے اونٹ جو ہے، اور اس کے اوپر جو سواریوں کے اوپر جو فوجیوں کا ساز و سامان ہے، پھر کھانے پینے کا جو ساز و سامان ہے، پھر تلوار ہے اور جو ہتھیار ہے، سارا مکمل سارا کچھ دے کے پھر ہزاروں سونے کے سکے بھی سرکار کے جولی میں ڈالے۔ تو یہ جو ایک تصور ہے کہ اگر ہم حلال ذرائع سے پیسہ کمائیں گے تو شاید ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہوں گے، تو ایسی بات نہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا وصف دیا تھا کہ میرے خیال صحابہ میں سب سے زیادہ مال اس اعتبار سے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پاس تھا۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کی تجارت کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اصول وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، نمبر 1 میں اپنے مال کی پہلے کمی بیشی ان کی نشاندہی کرتا ہوں، نمبر 2 نہ میں ادھار بیچتا ہوں اور نہ میں ادھار لیتا ہوں، اور نمبر 4 میرا اصول یہ ہے کہ مجھے برابر بھی ریٹ مل جائے تو میں فوراً سیل کر دیتا ہوں۔ اس تمے میں ذخیرہ دوزی یا تاخیر نہیں کرتا کہ ذرا ریٹ بڑھ جائے گا تو پھر میں بیچوں گا۔ میں کہتا ہوں پورا بھی مال جا رہا ہے، پروفٹ نہیں بھی ہو رہا تو خیر ہے، یہ ایک عمل جاری رہنا چاہیے، یا تھوڑا سا پروفٹ ہے تب بھی میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ 4 جو میرے تجارت کے ضابطے ہیں کہ نہ ادھار دینا ہے نہ ادھار لینا ہے، اور تیسرے نمبر پر اپنی اجناس چیز کے عیب پہلے بیان کرنے ہیں، اور نمبر 4 جو ہے وہ برابر بھی چیز سیل ہو جائے تو میں نے کر دینی ہے، یا معمولی نفع ہو تب بھی میں نے اگلے دن کا انتظار نہیں کرنا۔ تو ہمارے سامنے حضور کی سیرت، صحابہ کی سیرت کھلی کتاب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، اور عشرہ مبشرہ، سب جو ہے سرکار نے فرمایا کہ آج میں نے وہ تجارت کے اصول لوگوں کے دیے ہیں کہ اے حذیفہ بن یمان، تم پورے خطہ عرب میں پھرو تمہیں کوئی بے ایمان شخص نہیں ملے گا، اور ایک وقت آئے گا جب دنیا پرستی میں پڑ جائیں گے تو ایماندار ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دیکھو اے لوگوں، میں وہ تمہیں تجارت اور نظام دینے آیا ہوں کہ ایک خاتون جو ہے وہ عرب کے ایک خطے سے سفر کر کے دوسرے تک چلی جائے گی، اپنے زیورات ساز و سامان سمیت، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ میلی آنکھ سے اس کی طرف دیکھ سکے۔ اور یہی ہوا کہ ایسا امن و سلامتی تھا، صحابہ کے بچے باز کر گلیوں میں وہ سونے کی ڈلیوں سے کھیلتے، یعنی اس قدر اللہ نے ان کو برکتیں دی، مال کی فراوانی دی۔ تو آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ایماندار بہترین حکمت عملی ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ جو بعض کا سمجھتا ہے یہ چھوٹے موٹے کام کرنا شاید عیب ہے، ہم اپنے ماسٹر کر لیا تو ہمیں فوراً 22ویں گریڈ میں نوکری دے دی جائے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ دیکھو یورپ میں ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، میل فیمیل سارے، وہاں کوئی ڈش کلینر بن جاتا ہے، کوئی پیزا سرور بن جاتا ہے،
وہاں چھوٹے موٹے گندے مندے جن کو ہم عام طور پہ کہہ رہے یہ تو کمی لوگوں کے کام ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. اسلام میں ڈگنیٹی آف لیبر ہے، لیکن اپنے ملک میں وہ کمین کی اصطلاحات اور یورپ میں آ کر وہ کتے بھی نہ لاتے ہیں، اور ان کے سارے ہمارے اسٹوڈنٹ کہنے لگا حضرت صاحب اب روزی کمانا مجبوری ہے، لہذا میں نے ہر طرح کے وہاں کام کیے ہیں جن کا ہم پاکستان میں تصور نہیں کر سکتے، تاکہ ہمیں وہ ڈالر ملے، وہ پاؤنڈ ملے، وہ پیسہ ملے گا تو پھر پیچھے بھی بھیجیں گے، اپنا کھانا بھی کھائیں گے، کرایہ بھی ادا کریں گے، تعلیمی اخراجات بھی پورے کریں گے. تو محنت کے اندر آر محسوس نہیں کرنا چاہیے. اگر رزق حلال کا کوئی سربند مل رہا ہے اس کو فوراً اڈاپٹ کریں، پھر اس میں محنت کریں، اور محنت کرتے کرتے جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اتنی برکت عطا کرے گا کہ ہر آنے والے دن اللہ فرماتا ہے میں تمہارے رزق میں بڑھوتری کروں گا. اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ نیکی بلائی میں بڑھوتری کرتا ہوں. ومن یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له مضاعفا کثیرا، تم جو پھر خرچ کرو گے اس میں سے تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا، اس کو میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. دنیا میں بھی برکتیں اور آخرت میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی. ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. اور دیکھیں اس سے ہمیں یہ سبق مطلب ہم وہی ہے کہ ہم اپنی دانس میں نا یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. تو یقیناً اگر ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، جس طرح سے اللہ نے کہا ہے رزق کمانے کو، اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا. اور یہی ہمیں صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ نے بہت اچھی طریقے سے رزق حلال اور رزق حرام دونوں کے کانسیپٹ کو واضح کیا. اور یقیناً لسنرز کو آج بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، خاص طور پہ جو ہماری مطلب جو یوتھ ہے، جو کہ مطلب اپنے طور پہ ایک مستقبل کا اپنا آغاز کرنے والی ہے، جو کوئی بھی شعبہ اختیار کرنے والی ہے، رزق حلال کے ذریعے ڈھونڈنے والی ہے، تو ان کے لیے یقیناً یہ ساری باتیں بہت حوصلہ افزا ہوں گی. بہت بہت شکریہ. اچھا، اس میں تھوڑا سا اگر اجازت ہے میں تھوڑی سی بات ایڈ کر لوں چھوٹی سی. بالکل. مجھے یاد ہے میں بھی ان سارے مراحل سے ہم گزرتے رہے ہیں. جب تعلیم مکمل ہونے کے بعد مجھے جو سب سے پہلی جاب ملی وہ 200 پر منتھ کی تھی. 200 روپیہ انہوں نے کہا جب ہم آپ کو دیں گے. تو میں نے کہا میں نے کوئی ٹیچنگ کرنی ہے تو مجھے تو اسٹوڈنٹ چاہیے، رزق اللہ کے ہاتھ میں وہ ملتا رہے گا. لیکن 2 مہینے بعد ایک اور ایسا سبب لگا کہ 600 ادھر سے مجھے انہوں نے شروع کر دیا. 800 روپیہ ہو گیا. میں 2 ماہ بعد مزید اللہ نے اور برکت کی، ایک اور جگہ سے 600 کا انتظام ہو گیا. تو میں نے دیکھا کہ 2 سال کے اندر وہ میں 200 روپے سے سٹارٹ لیا اور ایمانداری سے محنت سے اب بغیر کسی مبالغہ مل کے 36,000 روپے تک میں چلا گیا. تو وہ اس میں پھر آنے 2 سال کے اندر اور پھر کچھ عرصے کے اندر جو ہے وہ میری ذاتی انکم حلال ذرائع سے تقریباً 1 لاکھ روپیہ ہو گئی. جس وقت جو ہے وہ اساتذہ کی تنخواہ جو 15-20 ہزار سے زیادہ نہیں تھی. تو یعنی انسان کو اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کو اویل کریں اور خوب محنت کریں اور ایمانداری سے، اور اپنے اس کو جس کو کہتے ہیں نا خون پسینہ یہ کر دیں تو اللہ اس میں پھر برکتیں دیتا جائے گا، رزق بڑھتا جائے گا اور کبھی بھی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست. اور واقعی آپ کی مطلب ذات میں، یہ تو میں ہمیشہ ہی کہہ رہی ہوں ساری ایپیسوڈز میں، کہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی مثال ہے، اور ہم لوگوں کو یہ جو چیز ہے وہ اڈاپٹ بھی کرنی چاہیے. آپ کی جو کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اور ہمت دے انشاءاللہ تعالیٰ. اور لسنرز، اسی کے ساتھ ہمارے شو کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اور کل ہم لوگ آج سے ہی کچھ سمجھ لیں کہ ریلیٹڈ ہی ہمارا ٹاپک ہے، کیونکہ آج ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا رزق حلال رزق حرام، اور اس میں یہ بھی بتایا ساتھ میں کہ کتنا ضروری ہے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے صدقات کا. تو ہم کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، ڈیٹیل میں اس کو جانیں گے کہ صدقات و خیرات کا جو اسلامی منشور ہے اور فرد و ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تو اس انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک پہ ہم نے کل بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. ہماری طرف سے اللہ حافظ.